ایک بہت ہی اہم واقعہ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے۔ گزشتہ ہفتہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا واقعہ سنایا تھا میں نے آپ کو۔ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کا واقعہ سناتا ہوں کہ کس طرح وہ لوگ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، اپنی ضرورت ہونے کے باوجود اپنے نفس کو مار دیتے تھے، اپنی حاجت کو کچل دیتے تھے، اپنی ضروریات کو ختم کر دیتے تھے اور پہلے دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مہمان آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں خبر بھجوائی، کیا کھانے کا کچھ نظام ہے، گھر میں کچھ ہے؟ گھر سے جواب آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج گھر میں کچھ بھی نہیں۔ قربان جائیے، یہ امت کا حال ہے جو ہم رونا روتے ہیں، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو اپنے آسمان کو سر پہ گرا لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ سارے جہان کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھیے کہ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ کھانے کو ہے تو گھر سے جواب آتا ہے کچھ بھی نہیں۔ تو پھر آپ اعلان کرتے ہیں صحابہ کرام کے بیچ میں، ہے کوئی جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنا لے؟ ہے کوئی جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنا لے؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے جنہیں دنیا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی، اور کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زہ نصیب، یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ آپ کا مہمان میرا مہمان ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ لے کر کے گھر میں گئے اور مہمان کو بیٹھایا۔ آج کی طرف سے یہ لائٹنگ کا زمانہ تو تھا نہیں، تو گھر میں چراغ جلا کرتے تھے، اس میں بھی کبھی کبھی تیل نہیں ہوتا تھا تو وہ بھی چراغ بجھ جایا کرتے تھے۔ مہمان کو بیٹھانے کے بعد گھر گئے اور اہلیہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کا نظم ہے؟ اہلیہ نے کہا میرے سرتاج بس بچے کا کھانا موجود ہے اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو سلا دیا۔ ایسی ماؤں پہ قربان کہ جو ماں باپ اپنے بچے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، یہ تربیت کا نتیجہ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ باپ کہتا ہے ماں سے کہ بیٹے کو سلا دو، آج اسے کھانا نہ کھلاؤ۔ آج حضور کے مہمان ہمارے مہمان بنے اور اس کے بعد دسترخوان لگایا گیا اور میاں بیوی مشورہ یہ ہوا کہ دیکھو ایسا ہے کہ کھانا بہت مختصر ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے ہوئے، بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لہٰذا اور مہمان اکیلے کھا بھی نہیں سکتے، ہمیں بھی ساتھ میں بیٹھنا ہوگا، تو جب ہم ساتھ میں بیٹھ جائیں تو تم چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا، میں اندھیرے میں بس اپنے ہاتھ کو اٹھاتا رہوں گا، منہ تک لے جاتا رہوں گا اور منہ چلاتا رہوں گا، مہمان سمجھے گا کہ میں کھا رہا ہوں، اس کا پیٹ بھر جائے گا کم سے کم۔ پلاننگ کے مطابق یہی کیا گیا، دسترخوان چنا گیا، کھانا رکھا گیا، مہمان بیٹھے اور ساتھ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے۔ کھانا شروع ہوا، اہلیہ محترمہ آئیں اور چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے بجھا دیا۔ اب وہ تاریکی میں مہمان کھا رہا ہے اور میزبان بھی کھا رہا ہے، مہمان کیا کھا رہا اور میزبان کیا کھا رہا، آپ سمجھ رہے ہیں۔ جب یہ واقعہ ہو گیا اور مہمان نے پیٹ بھر کر کے کھا لیا اور دسترخوان اٹھا لیا گیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ عادت بہت پسند آئی کہ ایک مہمان کے چکتے اپنے بچے کو بھوکا سلایا، خود بھوکا رہے اور بظاہر مہمان کو احساس نہ ہو کہ وہ اکیلے کھا رہے ہیں، ساتھ میں بیٹھے اور ہاتھ چلاتے رہے، منہ چلاتے رہے۔ قرآن کی زینت بنا دی، قرآن کی زینت بنا دیا اور پروردگار نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کیا انداز ہے رب الجلال کا۔ جبرائیل امین یہ آیت لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور یہ آیت سناتے ہیں
اور جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صبح مہمان کے ساتھ در رسول پر حاضری دیتے ہیں تو حضور کا چہرہ مسکراتا ہے، آپ کے چہرے پہ تبسم ہے، آپ کی دانت کھلے ہوئے ہیں، اور کہا ابو طلحہ رات میں جو تم نے کارنامہ انجام دیا ہے اس کا ڈنکا عرش پر بج رہا ہے، اس کا ڈنکا عرش پر بج رہا ہے، جبرائیل امین نے آ کر کے تمہاری رات کی کارستانی ہمیں سنا دی، تمہاری قربانی ہمیں بتا دی کہ تم نے کس طرح اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر ہمارے مہمان کو ترجیح دی۔ یہ ہے اسلامی نظام، خود کے نفس کو مار دینا، خود کی ضروریات کو دبا دینا اور دوسری کی ضرورت کو مقدم رکھنا، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں باوجود یہ کہ وہ خود ضرورت مند ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، وہ شخص جو بچا لیا گیا دل کی بخیلی سے، دل کی کنجوسی سے۔ اصل کنجوسی تو یہیں پر آتی ہے، بخالت تو یہیں پر آتی ہے۔ آج تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم خود تو دوسروں کو کیا دیں گے، اگر کوئی دیتا ہے تو اس پر بھی چلتے ہیں کہ یہ کیوں دے رہا، خود بھی نہیں دیتے، خود بھی احترام نہیں کرتے، خود بھی میزبانی نہیں کرتے، خود بھی مہمان نوازی نہیں کرتے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو کہتے بتا کیسا انسان ہے، بتاؤ کیسے دوسروں میں مدد کر رہا ہے، ہم کنگال ہو جائے گا، عقل نہیں ہے اسے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بچا لیا گیا دل کی تنگی سے، دل کی بخالت سے، دل کی کنجوسی سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں، ایسے لوگ بامراد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی زندگی کا نقشہ قرآن کی آیت میں اس طرح بیان کیا۔ اے مسلمانوں، ہمیں بھی اس طرح بننا چاہیے، ایمان والوں ہمیں بھی ایسی قربانی دینی چاہیے۔ اسلامی نظام اپنا نظام رکھتا ہے، اسلامی نظام اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی نظام آئے باطلہ ہیں وہ سب کے سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور اسلام کا نظام جو ہے وہ پروردگار کا بنایا ہوا ہے۔ انسانی نظام میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، انسانی نظام جو بنتا ہے، وہ جو انسان بناتا ہے وہ پہلے اپنی ترجیحات کو شامل رکھتا ہے، اپنے فائدے کو شامل کرتا ہے، اپنے قوم کے فائدے کو شامل کرتا ہے کہ میرا نقصان نہ ہو، میری ذات کا نقصان نہ ہو، میری قوم کا نقصان نہ ہو، میری برادری کا نقصان نہ ہو۔ لیکن اللہ کا جو نظام ہوتا ہے وہ خاندان سے پاک ہوتا ہے، وہ ذاتیات سے پاک ہوتا ہے، وہ علاقائیات سے پاک ہوتا ہے۔ وہ صرف ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول غالب رہیں گے، اور تمام دنیا کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہونا پڑے گا۔ یہ ہے اسلامی نظام اور یہ ہے مغربی نظام۔ لہذا ہم واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ تو شاعر نے کیا نقشہ کھینچا ہے، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے ان کے نقش قدم چومتے چلوں۔ یہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، اگر آپ ان کے نقش پا کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے گا، یقیناً آپ کے لیے بھی وہ آیت آج بھی مزدہ سنائے گی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آپ بھی اسی آیت کے زمرے میں آئیں گے، آپ وہ آیتیں سیکھیے اور صحابہ کرام کی زندگی کو اپنی زندگی میں حرز جاں بنا لیجیے، انشاءاللہ آپ بھی کامیاب اور بامراد ہوں گے انشاءاللہ۔ تو صحابہ کرام کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ لوگ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ ہم بھی اپنی ایسی زندگی بنائیں گے کہ اپنی ضروریات کو مؤخر کر کے اور دوسروں کی ضروریات کو مقدم رکھیں گے، اور ہر انسان دوسرے انسان کی ضرورت کو پورا کرنے میں پہل کرے گا، تو انشاءاللہ دنیا سے ظلم ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔